اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں دن اور رات کی تقسیم کا ذکر اور رات اور دن کی انسانیت پر جو ذمہ داریاں ہیں اور جو کام کرنے ہیں ان کی تقسیم بھی اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں بتلا دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو لباس بنایا، یعنی راحت حاصل کرنے کے لیے نیند کے ذریعے اپنے آپ کو سجانے کے لیے، جس طرح کہ انسان لباس کے ذریعے سے اپنے بدن کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، تو نیند کے ذریعے سے انسان، استراحت کے ذریعے سے انسان سکون حاصل کر کے انسان اپنی باڈی کو، اپنی صحت کو سجاتا ہے، بیماری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تھکان کو دور کر کے اپنے اوپر آنے والی آفات اور مصائب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گویا صحت کو وہ سجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں رات کو لباس سے تعبیر فرمائے کہ یہ تمہارے لیے لباس ہے۔ اس طور پر بھی کہ جس طرح لباس سے کوئی چیز نظر نہیں آتی اور رات کی تاریکی بھی انسان کو اندھیرے میں کر دیتی ہے، تو اس طور پر بھی یہ لباس ہوا۔ چنانچہ رات کی جو ذمہ داریاں ہیں، رات کی جو عبادتیں ہیں، رات کے جو کام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرما دیے کہ رات کو ہم نے عشاء کے بعد سے رات، اصل رات شروع ہوتی ہے، اس کو ہم نے سونے کے لیے بنایا، آرام کے لیے بنایا۔ اب جو شخص رات کے لمحات میں، رات کے اوقات میں، جس کو اللہ نے، جن اوقات کو اللہ نے راحت کے لیے بنایا ہے، اگر وہ اوقات ضائع کرتا ہے انسان اور ان اوقات کو بیکار اور لایعنی چیزوں میں گزارتا ہے، تو پھر اس کا اثر دن پہ پڑتا ہے، اس کا اثر دن میں ظاہر ہوتا ہے کہ پھر دن میں اس کا جاگنا مشکل ہو جاتا ہے، فجر کے لیے اس کو اٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور دن بھر وہ جاگتا رہے اور کام و کاج کرتا رہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی جو ترتیب ہے، وہ ترتیب پر اگر انسان قائم رہتا ہے تو اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، وہ ایک کامیاب انسان بنتا ہے، وہ اپنا جو بھی مقصد لے کر زندگی گزار رہا ہے، جو بھی اس کا مستقبل ہے، وہ اپنے مستقبل میں کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ اس کے بجائے جو رات کو لایعنی کاموں میں، بیکار مشغلوں میں اور بیکار باتوں میں گزارتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر دن اس کے لیے چھوٹا نظر آتا ہے، آدھا دن اس کا سونے میں اور راحت کو حاصل کرنے میں گزر جاتا ہے، پھر جس کے نتیجے میں اس کے سارے کام ویسے ہی باقی رہتے ہیں جیسے اس کے کرنے سے، اگر وہ صبح سے لے کر شام تک کسی کام میں مشغول رہتا ہے تو جس طریقے سے، جس اچھے انداز میں وہ کاموں کو بجا لا سکتا تھا، لیکن آدھا دن اس کا سونے میں گزر گیا تو پھر وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ دن کا سونا سستی پر آدمی کو ڈالتا ہے، کاہلی پر آدمی کو ڈالتا ہے، اور آدمی کو بیکار بنا دیتا ہے، کوئی مقصد کا اس کو نہیں رکھتا۔ چنانچہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب پر آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو آرام کے لیے، اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم کمانے کا ذریعہ بنایا، معاش کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس میں اللہ کے حلال روزی تلاش کرنے کا اللہ نے دن کو ذریعہ بنایا ہے۔ دن کے اوقات اللہ نے ہمیں جو دیے ہیں، اس میں انسان کام و کاج کرے، اس میں انسان ساری مشقتیں برداشت کرے، اپنی دنیاوی ضروریات کی تکمیل کرے اور اپنی دینی کام کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ دن عطا فرمائے۔ تو دن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سونے میں ضائع کرنا، اس کو بیکار کاموں میں ضائع کرنا، اس کو بیکار مشغلوں میں لگانا، یہ آدمی کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وقت بہت بڑی نعمت ہے، وقت موت سے بھی بڑھ کر وقت کا بیکار چلا جانا، وقت کا ضائع ہونا موت سے بھی بڑی چیز ہے، موت سے بھی بڑی برائی ہے، موت سے بڑا نقصان ہے۔ کیوں؟ جب کسی کو موت آ جاتی ہے تو پھر اس سے اس کی دنیا اور اس کے اہل و عیال منقطع ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، لیکن جب آدمی کا وقت ضائع ہوتا ہے تو پھر صرف اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا بلکہ اس کی آخرت بھی ضائع ہوتی ہے۔ جو آدمی دنیا میں وقت بیکار گزارتا ہے، وہ آدمی آخرت کی تیاری نہیں کرتا، وہ اللہ کو راضی نہیں کرتا، تو پھر اس اعتبار سے وقت کا ضائع کرنا یہ ہلاکت سے، آدمی کے موت سے بھی بڑا جرم ہے، موت سے بھی بڑی برائی ہے، اور موت سے بھی بڑا یہ نقصان سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ وقت ایک ایسی نعمت ہے جس کی تہ میں، جس کی گہرائی میں قوموں کی، افراد کی، شخصیتوں کی
انفرادی اور اجتماعی ساری کامیابیاں مضمر اور پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہیں۔ وقت کا ایک ایک لمحہ آدمی کو یا تو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے یا تو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ برف کی طرح مثال اس کی دی گئی کہ وقت کی مثال برف کی طرح ہے، اگر اس کو دھلنے سے پہلے، یہ پانی میں بدلنے سے پہلے، اس میں تغیر کے آ جانے سے پہلے جو آدمی برف کا استعمال کر لیتا ہے تو پھر وہ برف سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ اگر وہ اس کو ایسے ہی دھلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی برف کی سیل، برف کا ٹکڑا ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ جو گھڑی کے کانٹے گزر رہے ہیں، گول پھر رہے ہیں، یہ برف کی طرح گھل رہے ہیں، یہ برف کی طرح اپنے اوقات کو، جس طرح برف اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے، ایسے یہ گھڑی کے کانٹے انسان کی زندگی کو ختم کر رہے ہیں، انسان کو موت کے قریب کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان اوقات کو، ان لمحات کو، اس اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمت کو ہم اللہ کے دین کے لیے اور دنیا کے انسان کی ضروریات میں اگر ہم ان اوقات کو لگائیں گے تو پھر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب انسان کہلائیں گے اور اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے بھی ہم کامیاب انسان کہلائیں گے۔ اس کے بجائے لایانی میں وقت گزارنا، بیکار مشغلوں میں وقت گزارنا، بیکار کاموں میں وقت گزارنا، شغل غوری اور غیبت میں وقت گزارنا اور ایسی باتوں میں وقت گزارنا جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، ایسا کام یا ایسی بات جس سے نہ دین کا کوئی فائدہ ہوتا ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہو، اس کو لایانی کہا جاتا ہے۔ اسلام کی خوبی اور اسلام کا کمال یہ ہے کہ آدمی لایانی سے پرہیز کرے، لایانی سے بچے، کیونکہ اس کے پاس ایک بہت بڑی زندگی سامنے ہے۔ ایمان والے کے سامنے ایک بہت بڑا مستقبل ہے۔ اگر ایمان والے کے سامنے اپنی 30 سال کے بعد کی جو زندگی ہے موت تک کی، یہ ایک مستقبل ہے، اور ایک مستقبل ایک آدمی کا فیوچر مرنے کے بعد کا ہے۔ اگر مسلمان اپنی پڑھائی کے بعد، اپنے ہنر کے سیکھنے کے بعد مرنے تک کا جو مستقبل ہے، جو فیوچر ہے، اس کو سنوارنا اور اسی کے تعلق سے ذکر کرتے ہوئے شروع کے 30 سال گزار دیتا ہے اور آخرت کا مستقبل اس کے سامنے نہیں ہوتا، آخرت کے مستقبل کی تیاری کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو پھر مسلمان میں اور اغیار میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ اغیار کا پوری زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم شروع کے 30 سال پڑھائی میں اچھی محنت، اچھی نوکری، اچھی ڈگری اور اچھا ہنر ہم سیکھ لیں گے، تاکہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہماری نوکری ہمارا سہارا بن سکے۔ انہیں اللہ کی ذات پر کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت، اللہ کے خزانوں کا ان کو علم نہیں ہوتا، تو وہ شروع کے 30-35 سال اسی فکر میں خرچ کر دیتے ہیں، اتنا وقت اسی سوچ میں اور اسی فائدے کے لیے لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارا مستقبل اچھا بن جائے۔ تو یہ ایمان والے کا مستقبل دنیا کا مستقبل نہیں ہے، بلکہ اس کا حقیقی مستقبل اور حقیقی فیوچر جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہمیں دی ہے، اور یہ زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے، وقت امانت ہے، اس کو ضائع کرنا ظلم ہے، اس کو ضائع کرنا خیانت ہے، زندگی امانت ہے۔ تو پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے اوقات کہاں گزر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے مشکل سے مشکل حالات انسان کو آ جائے، لیکن کبھی دن 24 گھنٹے سے 25 گھنٹے نہیں ہوتا۔ آدمی مصروف ہے دنیاوی کاموں میں، تو پھر اس کے لیے دن بڑا نہیں ہو جاتا کہ آپ 24 گھنٹے میں دنیا کا کام کر لو اور یہ جو آج کے 5 گھنٹے آپ کے بڑھا دیے گئے اور ان 5 گھنٹوں میں دین کا کام کر لو، ایسا نہیں ہے۔ انہی 24 گھنٹوں میں چاہے انسان کسی بھی حالت میں ہو، دنیاوی اعتبار سے خوشحالی میں ہو یا تنگدستی میں ہو یا پریشان ہو یا مشکل سے مشکل حالات کا شکار ہو، انہی اوقات میں انہی زندگی میں اس کو دنیا کے بھی مصائب سے لڑنا ہے، دنیا کے بھی حالات کو درست کرنے کی فکر کرنا ہے، اور انہی لمحات میں اسی زندگی میں آخرت کی بھی تیاری اسے کرنا ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے الگ زندگی ہمیں نہیں دی، آخرت کی فیوچر کے لیے الگ وقت اللہ نے ہمیں نہیں دیا، بلکہ اسی زندگی میں بالغ ہونے کے بعد سے مرتے دم تک یہ آخرت کی فیوچر کے لیے دیا گیا۔ دنیا کا فیوچر اس میں جو سوچا جاتا ہے، اس کو ہم بہت زیادہ اہم نہ سمجھیں، بہت زیادہ اس میں ہم ایسے منہمک نہ ہو جائیں کہ ہم آخرت کو بھول جائیں، آخرت کے فیوچر کو بھول جائیں، آخرت کی زندگی کو بھول جائیں۔ ہم دنیا کے لیے نہیں بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے 24 گھنٹے کی ترتیب کیا ہے۔ جو انسان اپنے 24 گھنٹوں کی منصوبہ بندی نہیں کرتا، پلاننگ نہیں کرتا کہ میرا کتنا وقت کہاں لگنا ہے، کتنا وقت میں عبادت میں لگنا ہے، کتنا وقت کہاں، کتنے وقت سے کتنے وقت مجھے کیا کام کرنا ہے، اگر ہمارے 24 گھنٹے تقسیم نہ ہو، اس میں منصوبہ بندی نہ ہو، پلاننگ نہ ہو، تو پھر ہمارے اوقات ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان اپنے اوقات کی ترتیب بناتا ہے کہ مجھے اتنے گھنٹے عبادت کرنے ہیں، اتنے گھنٹے مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اتنے گھنٹے گھر میں کام و کاج کے ہیں اور اتنے گھنٹے آرام کے ہیں۔
وقت متعین کر کے کہ فلاں 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک اس طرح مجھے یہ کام کرنا ہے، فلاں ٹائم سے لے کر فلاں ٹائم تک مجھے یہ کام کرنا ہے، اس طرح ہر مسلمان کی منصوبہ بندی ہو. یہ منصوبہ بندیاں، یہ پلاننگ آدمی کے اوقات کی حفاظت کے لیے بے حد مفید ہے، بہت فائدہ مند ہے. اس سے وقت میں برکت ہوتی ہے. ایک دن میں انسان کئی کام کر سکتا ہے، کئی خدمات انجام دے سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے، مخلوق کی خدمت کر سکتا ہے، گھر والوں کی خدمت کر سکتا ہے، اور سارے امور انجام دے سکتا ہے، اور سارے حقوق ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہمارے اوقات کی منصوبہ بندی ہو، ہمارے اوقات کی پلاننگ ہو کہ کب کس وقت مجھے کیا کام کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم فون لے کر بیٹھ گئے، 4-5 گھنٹے ایک ساتھ اسی میں گزر گئے، تو پھر ایسا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس کا مستقبل کبھی روشن نہیں ہوتا، کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ دنیا کے فیوچر سے بھی غافل ہو جاتا ہے، دنیا کے فائدے سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور دنیا میں بھی اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور آخرت تو ہے ہی اس کے لیے، آخرت کی ناکامی بھی اس کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے. پھر اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوتا ہے اپنے اوقات کو ضائع کر ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق فاکن من الصالحین. اب میرا وقت ضائع ہو چکا، میں نے دیے ہوئے وقت کو ناکامی میں، بیکار مشغلوں میں گزار دیا. اے میرے رب، مجھے تھوڑے وقت کی مہلت دے دے، تھوڑا وقت اور مجھے دے دے، تاکہ میں خوب صدقہ کروں، تاکہ میں خوب نیک کام کروں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ اعلان ہوگا کہ اب دوبارہ وقت ملنے والا نہیں ہے، دوبارہ یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے. روح جس طرح روح جانے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آ سکتی، ایسے ہی وقت گزرنے کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں آ سکتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو ہم کامیاب بنائیں، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم کامیاب بنائیں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم وقت کی حفاظت کریں. اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اوقات اور زندگی کی حفاظت اور آخرت کی تیاری میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے.